بیان فرمائیں گے اور میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خراج عقیدت پیش کر کے ختم نبوت کی لسٹ میں نام لکھوانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے مخدوم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب لدھیانوی، مولانا سعد اللہ صاحب، قاری محمد رمضان صاحب، حضرت مولانا عبد الرحمن لدھیانوی صاحب، دیگر احباب کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس بڑی کانفرنس کے اندر طالب علم کو بلا کر ممنون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو بھی اور اس کے کرانے والوں کو بھی ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور اس پیغمبر کا ذکر جس پیغمبر کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور اس پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس پیغمبر کو میرے بھائیوں اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، اور ہر دور کے اندر ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں پیغمبر کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کی، لیکن قربان جاؤں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر انہوں نے پیغمبر کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کر کے کہا کہ اے کملی والے، میں نے ساری کائنات کے اندر چکر لگایا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ملاقات کی ہے میں نے، اور بڑے بڑے رسولوں سے کی ملاقات کی ہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نبی کو کی شان کو میں نے اتنا اعلیٰ و عرفہ نہیں پایا جتنا آپ کی شان کو اعلیٰ و عرفہ پایا۔ اور اس راز کی حقیقت کا مجھے معراج کی رات پتہ چلا، جب میں پیچھے رہ گیا محمد مصطفیٰ آگے چلے گئے، اور جب آگے گئے تو میں نے سمجھا یہی پیغمبر آنے کائنات ہے، یہی پیغمبر مقصود کائنات ہے، یہی پیغمبر اور رزلٹ کائنات ہے، یہی پیغمبر خوشبو کائنات ہے، اور یہی پیغمبر خلاصہ کائنات ہے۔ جب جبرائیل امین کی اس بات کو شاعر نے دیکھا اور مولانا قاسم نانوتوی کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، بظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ مجھے کس لیے غم ہو حشر کا، اے قاسم میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، پیغمبر کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضور کے چچا ابی طالب وہ آ کر مکہ کی گلی میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اے محمد، تیرا چہرہ ایسا ہے، تیرے چہرے کو جب عرش والا دیکھتا ہے تو وہ بھی
رحمت میں آ کر عرش سے بارش برسانے لگتا ہے۔ اے محمد تیرے چہرے کی برکت سے عرش سے بارش آتی ہے۔ اور میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک شاعر نے پیغمبر کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کر کے کہا، کون سا شاعر؟ جسے مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں تیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اور میرے بھائیوں، ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کی، اور میں آپ حضرات کے سامنے میں بھی رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو خراج عقیدت پیش کر کے اپنا نام پیغمبر کے غلاموں میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ میری مثال اس بڑھیا سی کی ہے جو روئی کی گٹھی اٹھا کر سیدنا یوسف کو خریدنے کے لیے چلی، تو کسی نے کہا اے مائی بھلا تیری اس روئی کی گٹھی سے یوسف بھی خریدا جا سکتا ہے؟ تو اس مائی نے کہا بات یوسف کی خریداری کی نہیں ہے، بات یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، خدا پوچھے گا کہ یوسف کا طرفدار کون کون ہے۔ میں بڑھیا بڑے فخر سے کہوں گی اے اللہ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہاتھ کھڑا کریں جو پیغمبر کی سیرت کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی رفعت اللہ نے اتنی بیان کی، اس لیے کہ پیغمبر کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ سے بہتر پیغمبر کی شان کو نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کی سیرت کو، اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، اور حق ادا کر کے کہا اے میرے پیغمبر میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا، تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی میں پیغمبر کی سیرت کو کہاں سے شروع کروں، میں پیغمبر کی عظمت کو کہاں سے شروع کروں۔ میں نے سوچا، سوچنے کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آئی، پیغمبر کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں عالم ارواح میں چلتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے نبیوں کو بلا کر کہا اے نبیوں تم عالم ارواح میں آؤ۔ سارے نبی جب پہنچ گئے، سارے رسول جب پہنچ گئے، تو میرے دوستو وہاں جب پہنچے اللہ نے پیغام سامنے رکھا، پروگرام سامنے رکھا، عنوان سامنے رکھا، عظمت سامنے رکھی اور مقصد سامنے رکھا۔ رکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا سارے رسول، سارے نبی اس میں آ جائیں، سارے نبیوں کو بلایا گیا۔ اور میرے دوستو جب سارے نبی آئے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں آپ کو ایک موتی نکال کر دوں جو محمد کی سیرت پر قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا اور اس کا اعلان قرآن کرتا رہے گا۔ اور قرآن نے کہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ اور ثُمَّ جَاءَكُم رسول۔ میں اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرے سٹیج پر بڑے بڑے مقتدر علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا زیادہ دیر۔ میرے دوستو پیغمبر کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا نبیو ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے اور پھر اس کے بعد لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا۔ تو نبیوں نے کہا اے اللہ، نبیوں نے کہا اے اللہ وہ کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اقرار کرنا تمہارا کام ہے، اس کو پورا کرانا یہ میرا کام ہے، تم اقرار کرو، پورا میں کروں گا۔ اور کہ میرے بھائیوں اسی کو کسی شاعر نے کہا وہ رحمت میں، نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا بابا،
سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے فرمایا رسول، تو رسول جب میرا آئے اور لوگوں نے کہا کہ رسول اے اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا، رسول تو سب میں توجہ، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات میں باور کروانا چاہتا ہوں، میرا رسول جب آئے تو اس وقت تو مجھ پر ایمان لانا۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، جب اللہ نے یہ بات کہہ دی، کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا پیغمبر کی عظمت کو نکھار کر تمہارے سامنے رکھنا یہ میرا کام ہے۔ تو میرے دوستو رسول کا لفظ، ثم جاءکم رسول، جب رسول کا لفظ آیا تو کسی نے کہا کون رسول جب آئے گا کیا پتا کہ رسول کون ہے؟ تو میرے دوستو توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا جب آدم آئے گا وہ صفی اللہ ہے، جب نوح آئے گا وہ نجی اللہ ہے، جب ابراہیم آئے گا وہ خلیل اللہ ہے، جب اسماعیل آئے گا وہ ذبیح اللہ ہے، جب یعقوب آئے گا وہ نبی اللہ ہے، جب یوسف آئے گا وہ صدیق اللہ ہے، اور میرے بھائیو توجہ کریں جب داؤد آئے گا وہ خلیفۃ اللہ ہے، جب موسیٰ آئے گا وہ کلیم اللہ ہے، جب عیسیٰ آئے گا وہ روح اللہ ہے، اور جب میرا پیغمبر آئے گا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، پیشوا زور سے کہے مرزا پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں پیغمبر کی سیرت ایسا عنوان ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ صدیق بنا، جس نے اس پر عمل کیا وہ فاروق اعظم بنا، جس نے عمل کیا وہ ذو النورین بنا، جس نے اس پر عمل کیا وہ علی المرتضیٰ بنا۔ میرے دوستو توجہ کریں، میں صرف صدیق پہ بات کرتا ہوں، یہ صدیق پہ بات کر کے بات کو آگے لے جاتا ہوں، اور توجہ آپ کی توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کے بعد کہا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اے پیغمبر مجھے تیری کسی بات میں شک ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا میں نے ام ہانی کے گھر میں تھا تو ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ، فرمایا مجھے جبرائیل نے اٹھایا تو حضرت ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا مجھے جبرائیل اٹھا کر زمزم پہ لے گیا۔ انہوں نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، زمزم کے بعد مجھے بیت المقدس لایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، اور بیت المقدس کے بعد ہم آسمانوں پہ پہنچے، پہلے پہ پہنچے صدقت یا رسول اللہ، دوسرے پہ پہنچے صدقت یا رسول اللہ، ساتوں آسمان پہ پہنچے صدقت یا رسول اللہ، میں عرش پہ پہنچا صدقت یا رسول اللہ، میں سدرہ پہ پہنچا صدقت یا رسول اللہ، میں سدرہ سے آگے اللہ کے پاس گیا اور وہ صدقت یا رسول اللہ، میں نے کرسی دیکھی صدقت یا رسول اللہ، میں نے جنت دیکھی صدقت یا رسول اللہ، انبیاء کو نماز پڑھائی صدقت یا رسول اللہ، ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں فرش پہ جاؤں گا دنیا انکار کرے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرش پہ آنا تیرا کام ہے اور تیرے معراج کی تصدیق کرانا یہ میرا کام ہے، جو تیری تصدیق کرے گا اس کو میں صدیق کہہ دوں گا، وجاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے صدیق کی جب یہ بات سنی، صدیق نے کہا ابو جہل تو مان نہ مان، اگر وہ میرا پیغمبر ہے میں اس کی موجودگی کے بغیر معراج کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور جب یہ بات کہی شاعر نے کہا صدیق کو صدیق خدا نے کہا، صدیق کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، صدیق کو صدیق مرتضیٰ نے کہا،
सिद्दीक को सिद्दीक, औलिया ने कहा सिद्दीक को सिद्दीक। मैं भी कहता हूँ जो सिद्दीक को न माने वो सिद्दीक है, वाह बेशक बेशक। वो जिंदीक है। आखिरी बात, तशरीफ रखिए। मुझे कहा गया अगर आप कहते हैं बस करें तो मैं बस करता हूं। मेरे भाइयों बैठे, तशरीफ रखिए। मेरे भाइयों तवज्जो, अगली बात सुने। वरफाना लका जिक्र, अल्लाह ने कहा हमने तेरे जिक्र को खुद ऊंचा किया। आखिरी बात, आप बैठे, आप बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बात सुनने में सुनाने में मजा आएगा। ये मौलाना पानी पिलाए। तवज्जो है, जो कहते हैं मैं बात करूं वो हाथ खड़ा करें। बगरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था, जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफक पर दफातन सिलाब नूर आया, जहाँ के कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया, और ख़त्मुल मुरसलीन आया, असहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मेरे भाइयों तवज्जो करें। आखिरी बात, तकरीर फिर किसी मौका पर, क्योंकि मैं तालब इल्म हूँ और तालब इल्म का सबक उस्ताद की मर्जी है, जितना मर्जी चाहे सुने। ये सब मेरे असातिज़ा हैं और मेरे भाइयों तुम मेरे साथी हो, तुम भी तालब इल्म, मैं भी तालब इल्म, ये उस्ताद और मेरे भाइयों मैं तालब इल्म की आखिरी बात, अल्लाह ने फरमाया, तवज्जो करें, अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया, हमने तेरी अजमत को ऊंचा किया, हमने तेरे किरदार को ऊंचा किया, हमने तेरी रहमत को ऊंचा किया, हमने तेरी अजमत को ऊंचा किया। सिर्फ तुझे ऊंचा नहीं किया बल्कि तेरे हाथ को भी इतना ऊंचा कर दिया, तू हाथ उठाए चांद तो टुकड़े हो जाए, तू हाथ उठाए और पत्थर कलमा पढ़ने लग जाए, तू हाथ उठाए और मेरे दोस्तों तवज्जो करना, तू हाथ उठाए बारिश बरसने लग जाए, तू हाथ उठाए और आसमान से वही उतरने लग जाए, तू हाथ बर्तन में रखे पानी के चश्मे जारी हो जाए, तू हाथ गिलाफे काबा पे रखे उमर को हिदायत मिलने लग जाए, तू हाथ उठाए अभी हुरैरा की माँ कलमा पढ़ने लग जाए, तू हाथ उठाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से कुरान उतारने लग जाए, तू हाथ उठाए हम उम्मे माबद की बकरी को तरोताजा कर दे, तू हाथ उठाए हम तेरे कदमों के अंदर दुनिया को भेज दें, ऐ पैगंबर तू हाथ उठाए हम तेरी अजमत की वजह से सारी कायनात को तेरे कदमों में रख दें, तू हाथ उठाए मैं बदर फतह करा दूं, तू हाथ उठाए मैं ओहद फतह करा दूं, तू हाथ उठाए मैं अली पे गर्मी और सर्दी का असर खत्म कर दूं, और तू हाथ उठाए मैं बारिश बरसाने लग जाऊं, तू हाथ उठाए मैं तेरी अजमत के चांद खिला दूं, और तू हाथ उठाए मैं तेरे हाथों की बरकत से दुनिया को इज्जत अता करूं और इंसानियत को इज्जत अता करूं। कल क़यामत का दिन होगा, तू हाथ उठाकर जब दुआ करेगा मैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तेरी खत्म नबूवत की बरकत से, बेरिया वाला की कॉन्फ्रेंस की रौनक तेरी खत्म नबूवत की बरकत से, उलमा की रौनक बाकी तेरी खत्म नबूवत की बरकत से, मदारस की अजमत बाकी तेरी खत्म नबूवत की बरकत से, उलमाए कराम की अजमत बाकी तेरी खत्म नबूवत की वजह से, पाकिस्तान और सारी दुनिया की इज्जत बाकी है। और खत्म नबूवत एक ऐसा मसला है, और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे महबूब अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरी मौजूदगी में आ जाए, आखिरी बात की आखिरी बात सुना के मैं इजाजत चाहता हूँ, ऐ मूसा ऐ मेरे नबी ऐ मेरे सहाबियों तुम मेरे पास बैठे हो, अगर मेरे पास मूसा आ जाए मेरी नबूवत के दौरान, मूसा आ जाए मेरी रिसालत के दौरान और आकर अपने कलमे का ऐलान करे और अपनी किताब का ऐलान करे, तुम में से जो शख्स उसके पीछे हो जाए वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो लुट गया, और जो सच्चा
सच्चे नबी की आने के बाद सच्चे नबी के साथ चलकर उसकी रिफाकत और उसका साथ थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत की मौजूदगी में साथ थे, तो वो मेरे दोस्तों बर्बाद हो गया। जब मेरे नबी की मौजूदगी में सच्चे नबी के साथ नहीं मिला जा सकता तो झूठे नबी को कैसे जुर्रत हुई? मेरे दोस्तों, मैं मजइयों को और झूठे दावतदारों को ये कहने लगता हूँ और कह रहा हूँ, कान रखते हो दरिया की रवानी पे न जाओ। हमने दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है। ऐ मौजों से खेलने वाले, कभी यूं भी इशारा करते हैं, तूफान ही उबारा करते हैं, तूफान ही डुबोआ करते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और मैंने जो कुछ कहा है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और ख़त्म नबूवत का तुम साथ दोगे? जो कहते हैं साथ देंगे वो हाथ खड़ा करें। कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, ख़त्म नबूवत का ख्याल रखना। वाखिर दावा